اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 تلاوت کی گئی ہے، جو 13ویں پارے کے رکوع نمبر 17 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ مثال کلمہ طیبہ کی تو ایسے پاکیزہ شجر کی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین میں پھیلی ہوئی، اور آسمانوں تک وہ درخت ہے، اور اس کے شاخیں جو ہیں، اس کے پھل جو ہیں۔ اور کلمہ خبیثہ، کفریہ بات، گندی باتیں جو ہیں، ان کی مثال گندے پیڑ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے، اس کو کاٹ دیا جائے، گرا دیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، پھل بھی نہیں دیتا، اور اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، مضبوطی نہیں ٹھہرنے کی اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایمان والوں کو حق بات پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اس سے نوازتا ہے، اور جو ظالم ہیں، حق کے مخالف ہیں، ان کو راہ نہیں دیتا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب فرمایا کہ الم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، للذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا ناشکری کے ساتھ۔ معنی یہ کہ جو نعمت عطا ہوئی اس کو حاصل کر کے شکر کریں، اللہ اور نعمت دیتا ہے، یہ اس نعمت کا بہتر پھل دیتا ہے۔ اور اگر ناشکری کریں، انکار کریں اللہ تعالیٰ کی کرم کا، فضل کا، نعمتوں کا، تو پھر اس کے سزا جو ہے ملتی ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی جو عظیم نعمت ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کی بڑی خوش قسمتی تھی جو ایمان لے آئے، ان کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ تو جن لوگوں نے مخالفت کی، بجائے شکر کرنے کے ناشکری کی، انکار کیا، وہ ان کو ذرا دیکھا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کے ساتھ کفر کیا، حق کا انکار کیا، ناشکری کی، اور اس ناشکری کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اپنی قوم کے لوگوں کو جو ایمان نہ لائے تھے اپنے ساتھ جہنم کا ٹھکانہ دے دیا، ادھر اتار دیا، جنت کی طرف بجائے دوزخ میں لے گئے ان کو، اپنے ساتھیوں کو۔ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ جہنم وہ جس میں وہ جلیں گے سب کے سب، جتنے کافر ہیں، ایمان نہیں لائیں گے، جہنم میں جلیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے برا کام جو کیا، جعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے برابر والے ٹھہرائے، بتوں کو، پتھر کے بتوں کو، کسی اور چیز کے بت بنائے، کہا کہ یہ خدا ہے، ان کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرایا ان کو، بتوں کو، اپنے بنائے ہوئے بتوں کو، اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق یہ نہ مانا اللہ ایک ہی ہے جو معبود برحق ہے، اور کوئی نہیں ہے، یہ بت کچھ نہیں دے سکتے، اس کو نہ مانا۔ تو انہوں نے یہ جو ٹھہرائے اللہ تعالیٰ کے برابر شریک بتوں کو، اس لیے کہ لوگوں کو راہ حق سے بہکا دے، حق سے ہٹائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب انہیں کہہ دو، قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار،
دنیا کا کچھ وقت ہے تمہیں ملا ہوا، برت لو، زندگی میں جو کچھ تمہیں مل رہا ہے، لیکن آخر کا ٹھکانہ تمہارا جو ہے وہ دوزخ ہی ہے۔ اگر ایمان نہیں لاتے، کفر پر اڑے رہتے ہیں، حق کی، نبی کریم کی مخالفت کرتے رہیں گے، اسی پر مر گئے تو پھر ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا، پھر تم دوزخ سے بچ نہیں سکے اور اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں ذکر آئے گا ایمان والوں کا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بارگاہ عالم ارض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔